درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی گنہگار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ انسان کچھ بھی کرے، کیسا بھی ہو، صرف ایک بار رجوع کرے، اللہ اسے تھام لیتا ہے، تنہا نہیں چھوڑتا۔ توبہ کے آنسو کا کمال ہے کہ یہ گرتا باہر ہے اور صفائی اندر سے کر دیتا ہے۔ ایک دوسرے کو سہارا دینا بھی نیکی ہے۔ کسی دوسرے کے لیے اپنی زبان پر مچلتے تلخ لفظوں کو صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے روک لینے سے جو بعد میں سکون ملتا ہے، وہ اسی سکون سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو صرف وقتی طور پر کسی کو اپنی زبان کے تلخ لفظوں سے بے سکون کر کے خود کو پرسکون سمجھتے ہیں۔ رزق کی ایک قسم آپ کی زندگی میں اچھے لوگوں کا موجود ہونا بھی ہے۔ عزت نفس کی بہترین شکل وہ خاموشی ہے جو آپ عین ایسے وقت میں اختیار کرتے ہیں جب لوگ آپ سے دھماکہ خیز کلام کی امید کر رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اسی پر آمین کہتے ہیں۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیے، جب آپ اکیلے ہو تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہو تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی بہت دھیمی مگر واضح آواز ہے۔ کبھی بھی کسی کو اپنے ساتھ باندھ کر نہ رکھیں، کیونکہ ان کی ساری توجہ آزادی کی طرف ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کی بددعا سے بچو جس پر ظلم کیا گیا ہو، اسی لیے کہ اس کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی۔ کتنے عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کا دکھ اپنے دل میں سمو لیتے ہیں، لیکن اپنے غم صرف اپنے رب کو بتاتے ہیں۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ ہمیں اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کسی انسان کے الفاظ ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ رکھتے ہوں۔ جب کسی کی ضرورت ہو اور وہ آپ کے ساتھ نہ ہو، پھر چاہے وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ ہو، اس وقت کا مداوع نہیں کر سکتا۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی محرومیوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کے دل کا سکون ہوتے ہیں۔ پھر اس انسان کو کسی کی ضرورت اور کمی محسوس نہیں ہوتی، تب وہ صرف اور صرف تنہائی میں جینے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی خوشیوں کو بھی اسی تنہائی میں تلاشتا ہے۔ اور پھر ایک وقت بھی وہ آتا ہے جب انسان کو سوائے اللہ کے کچھ محبوب نہیں رہتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں بیکار ہی ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکے جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہو۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے مگر ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ آپ کا خلوص بھرا ایک لفظ یا بات کسی کے دل میں اندھیروں کو دور کر کے حوصلے اور نئی امید کا چراغ جلا سکتا ہے۔ پرسکون رہنا نفس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مرد ہو یا عورت، ہمیشہ خود کو امانت سمجھ کر رکھیں۔ اپنے محرم کی کردار سے خوبصورت ہونا چہرے کے خوبصورت ہونے سے 100 گنا بہتر ہے۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں جن میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ خاموشی کی بھی ایک حسین دنیا ہوتی ہے، اور اس حسین دنیا میں قدم رکھ کر انسان اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جانا
اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اور جب تمہیں لگے کہ تمہارے سجدے طویل ہو گئے ہیں، دل مطمئن ہو گیا ہے، صبر آ گیا ہے اور تہجد قضا نہیں ہو رہی ہے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی فکر اب نہیں ستا رہی، تو سمجھ لینا یہ وہی سکون ہے جسے تم نے دعاؤں میں مانگا کرتے تھے۔ یہ وہی کن فیکون ہے جس کا تمہیں انتظار تھا۔ آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔